بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوگی و بے چارگی کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ آپ کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ خاندان والوں میں سے بھی کوئی رشتہ دار نہ تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام نکاح دیا۔ اس سے پہلے آپ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے پیام نکاح پر انکار کر چکی تھیں۔ اس بار جب آپ کو پیام نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا تو اپنی خوش بختی پر رشک کرنے لگی۔ فرمایا، مجھے چند عذر ہیں: 1، میں سخت غیور عورت ہوں۔ 2، کہ میں صاحب عیال یعنی بچوں والی ہوں۔ 3، کہ میری عمر زیادہ ہے۔ اور نمبر 4، کہ میرے وارث بھی یہاں موجود نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کا یہ جواب لیا اور جوں کا توں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوش گزار کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، انہیں جا کر کہو آپ کا یہ قول کہ میں ایک غیور عورت ہوں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس غیرت کا مداوع خود فرمائے گا، اور یہ کہنا کہ میری عمر زیادہ ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، اور کسی عورت کا اپنے سے بڑی عمر کے مرد سے نکاح کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک بچوں اور ان کی پرورش کی بات ہے تو ان کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہیں، اور رہی بات وارثوں کی تو ان میں سے کوئی بھی خواہ حاضر ہو یا غائب اس نکاح پر اعتراض نہیں کرے گا۔ بس حضرت عمر فاروق دوبارہ حاضر ہوئے اور تمام فرمان حضرت سلمہ کو سنا دیا۔ حضرت سلمہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو فرمایا، اللہ کے رسول کا حکم سر آنکھوں پر، یعنی آپ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور اب انہیں کوئی عذر نہیں تھا۔ بس آپ نے اپنے بیٹے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح کرو۔ یہ شوال المکرم 4 ہجری کی آخری راتیں تھیں جب تقریب نکاح منعقد ہوئی، اور حضرت سلمہ دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو گئیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، جب میں دعا پڑھا کرتی تھی تو سوچا کرتی تھی بھلا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے، لیکن جب مجھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح ملا تو معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے میری دعا قبول فرما کر میرے لیے اس شخصیت کا انتخاب کیا ہے کہ ابو سلمہ بھی جن کے غلاموں میں سے تھے۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، دیکھو میں تمہیں اس جہیز سے کم نہیں دوں گا جو جہیز دوسری بیویوں کو دیا تھا، اور اس جہیز میں 2 عدد چکیاں، 1 گڑا، 1 چمڑے کا تکیہ شامل تھے جس میں خرما کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اور جس گھر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلہن بن کر آئی تھیں، وہ گھر پہلے سیدہ ام المؤمنین حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر استعمال تھا، اور آپ کے انتقال کو قریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ منقول ہے ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت خوبصورت اور گھنے بالوں کی مالک تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات میں آپ کے خوب چرچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو پہلی بار دیکھنے گئیں تو وہ اس تعریف سے کہیں زیادہ خوبصورت دکھائی دیں جتنا آپ نے حضرت سلمہ کے بارے سن رکھا تھا۔
چنانچہ حضرت عائشہ جب ملاقات کر کے واپس لوٹی تو اس کا تذکرہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ حضرت حفصہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی غیرت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے گئیں۔ جب واپس لوٹی تو حضرت عائشہ سے کہا بے شک وہ حسین و جمیل ہیں لیکن جیسا آپ کہتی ہیں ویسا نہیں ہے۔ جب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا دلہن بن کر تشریف لائیں تو آپ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ اپنی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھائے رکھتی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو کہ سیدہ ام سلمہ کے رضائی بھائی تھے نے اس بات کو محسوس کیا اور اپنی بہن سے کہا بچی مجھے دے دو۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کیوں؟ کہا اس نے آپ کو مشغول کر رکھا ہے۔ آپ سمجھ گئیں کیونکہ جب بھی حضور تشریف لاتے تو آپ کے پاس بچی کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتے لیکن زبان اقدس سے کچھ نہ فرماتے۔ بس آپ نے اپنی بیٹی کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کمی واقع نہ ہو۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کم و بیش 7 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ احادیث مقدسہ کو روایت کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی آپ کا حریف نہیں تھا کیونکہ آپ سے 378 روایات مروی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو محدثین صحابہ کرام کے تیسرے طبقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ قرآن مقدس کی خوبصورت تلاوت کرنے پر مہارت رکھتی تھیں، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر قرآن شریف پڑھ سکتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی کس طرح قرأت فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے اور اس کے بعد آپ نے خود بھی پڑھ کر بتلا دیا۔ آپ مجتہدہ کا درجہ رکھتی تھی۔ صاحب اصابہ نے لکھا ہے یعنی آپ کامل العقل اور صاحب الرائے تھیں۔ ابن قیم کہتے ہیں اگر آپ کے فتاوی جمع کیے جائیں تو ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے، اور آپ کے فتاوی کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ عموماً متفق علیہ ہیں۔ الغرض تمام ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد علم الحدیث میں امت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے میں آپ کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام آپ کی رائے کو فوقیت دیتے تھے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کا تذکرہ ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ کے وصال باکمال اور واقعہ کربلا سے آپ کی نسبت کو بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہدایت کاملہ کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔